اللهم صل على الحمد لله الذي كفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ میرے محترم عزیزوں، بزرگوں اور دوستوں، اس جمعہ آپ حضرات کے سامنے مہاراشٹر کے ایک بڑے ادارے جامعہ اشاعت العلوم کلکوا، جہاں پر 15,000 سے زائد بچے پڑھتے ہیں، 5,000 سے زائد ان کے مکاتب چلتے ہیں، 2 میڈیکل کالج چلتے ہیں، 1 سے 3 انجینئرنگ کالج چلتے ہیں، بڑا عالمی پیمانے پر ان کا کام ہے۔ اس ادارے کے ایک بڑے استاذ شیخ الحدیث، جہاں سالوں سے وہ اس ادارے میں طلباء کو جو عالم بننے والے علماء ہوتے ہیں، لڑکے ہوتے ہیں، ان کو کئی سالوں سے حدیث کا درس دیتے ہیں، بخاری شریف پڑھاتے ہیں، مسلم شریف پڑھاتے ہیں، بڑی بڑی کتابیں اللہ تعالیٰ نے ان سے بڑا اونچا کام لیا ہے۔ شہر حیدرآباد ان کی تشریف آوری ہوئی ہے۔ اس نسبت سے ہم نے درخواست کی کہ اس جمعہ کے موقع سے حضرت سے استفادہ کیا جائے۔ ابھی قریب میں آ ہی رہے ہوں گے، 2-4 منٹ میں پہنچ جائیں گے۔ یہ ہم سب کے لیے بڑی سعادت کی بات ہوتی ہے کہ یہ بڑے بڑے اللہ والے جو اپنی پوری زندگیاں قرآن حدیث کی خدمت میں گزار دیتے ہیں، بچپن سے مدرسوں میں ہی رہتے ہیں، وہیں پڑھتے ہیں، وہیں پڑھاتے ہیں، اور اپنی پوری زندگی دین کی خدمت اور دین کی اشاعت کے لیے فارغ کر لیتے ہیں۔ ہم جیسے ہزاروں علماء ان حضرات کے پاس پڑھ کے فارغ ہوتے ہیں۔ لوگ ان لوگوں کو زیادہ جانتے پہچانتے ہیں جو اشتہار میں آتے ہیں، جو ویڈیوز میں آتے ہیں، جو مشہور نظر آتے ہیں، ان کو لوگ پہچانتے ہیں۔ اور جو لوگ نظر نہیں آتے، خاموشی سے اخلاص کے ساتھ اپنے کام میں مصروف رہتے ہیں، لیکن وہ اشتہاروں میں آنے والے، ویڈیو میں آنے والے ان احباب سے بھی لاکھوں درجے زیادہ کام کرتے ہیں۔ اس کی مثال یوں سمجھیے، ایک میڈیکل کالج سے 100 بچے پڑھ کر ڈاکٹر بنے، ان میں سے 90 لڑکے کسی ہاسپٹل میں کام کرنے والے، آپریشن کرنے والے یا ٹریٹمنٹ کرنے والے 90 بچے ہو گئے۔ 90 ڈاکٹر یہاں ہاسپٹلوں میں کام کر رہے ہیں، اور 10 ڈاکٹر پھر میڈیکل کالج میں ہی پڑھانے کے لیے پروفیسر بن گئے۔ بظاہر ہمیں دکھتا ہے کہ 90 ڈاکٹروں کا کام زیادہ ہے، روزانہ کتنے پیشنٹوں کو دیکھیں گے، کتنے بیماروں کا علاج کریں گے، لیکن ان 90 ڈاکٹروں کو بنانے والے جو 3-4 پروفیسر تھے، ان کا کام بڑا ہوا ہے کہ ان 90 ڈاکٹروں کو پیدا کرنے کی برکت سے یہ ہاسپٹل چل رہے ہیں۔ تو 10 ڈاکٹر پھر جو پروفیسر بن جائیں گے، پھر ڈاکٹروں کو بنانے کی فیلڈ میں وہ لگ جاتے ہیں، تو وہ ہول سیل کاروبار ہے، جہاں پر ہر سال ہزاروں ڈاکٹر پیدا ہوں گے اور دنیا کے مختلف علاقوں میں وہ چل پھر کر کام کریں گے۔ ایسے ہی ان علماء کا بھی مقام ہوتا ہے کہ یہ معاشرے میں، سماج میں جو دینی خدمات ہوتی ہیں، اس کے بجائے جو اصل افراد پر توجہ دینا ہے، اصل انسان شخصیت سازی ہے، جن بندوں کو بنانے کا کام کرنا ہے، اس کام میں مصروف ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ پہچانے نہیں جاتے، ورنہ ہزاروں لاکھوں علماء انہی کے پاس پڑھ کے ایک اچھے عالم بنتے ہیں۔ اور بڑی اچھی بات یہ ہے کہ شیخ الحدیث ہونے کے ساتھ ساتھ صاحب نسبت بزرگ بھی ہیں، یعنی حضرت ممبئی کے رہنے والے حضرت مولانا منیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کا قریب میں انتقال ہوا، بڑے بزرگ گزرے ہیں، ان کے آپ خلیفہ بھی ہیں۔ بزرگ ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے خصوصی تعلق بھی ہے، یعنی صرف صلاحیت نہیں ہے، صالحیت بھی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آدمی کے اندر مہارت بھی ہے اور اللہ سے خصوصی تعلق بھی ہے۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ بھئی یہودی ہیں یا کوئی عام پڑھے لکھے لوگ ہیں، انہیں انگریزی اچھا بولنا آتا ہے یا کوئی اور زبان اچھی آتی ہے،
لیکن ان کے معاملات اچھے نہیں ہیں، ان کے تعلقات اچھے نہیں ہیں، تو ایک بندہ وہ ہے جس کی زبان بھی اچھی ہے، جس کے اخلاق بھی اچھے ہیں، جس کے معاملات بھی اچھے ہیں، جس کی راتوں کی تنہائیاں بھی اچھی ہیں، تو یہ اللہ کے بندے وہ ہوتے ہیں جن کی راتوں کی تنہائیاں اللہ سے خصوصی تعلق اور سنتوں کا اہتمام ہوتا ہے۔ حضرت کے آنے تک 2-4 باتیں مجھے ہمارے سماج کے لحاظ سے عرض کرنی ہے۔ پہلی بات تو یہ مجھے عرض کرنی ہے، بیانات کرنا آج کل ایک بڑی ذمہ داری ہے، لیکن افسوس کے ساتھ بعض نوجوان ایسے بھی سماج میں دیکھے جاتے ہیں جو یوٹیوب پر بیٹھ جاتے ہیں، ریلز بناتے ہیں، ادھر بھی ایک حولہ بیٹھے گا، ادھر بھی ایک حولہ بیٹھے گا، دونوں ٹوپی لگا کے بیٹھیں گے اور وہ سماج کے کسی برائی کے بارے میں ڈسکس کریں گے کہ ہمارے سماج میں عورتیں سوسائڈ کر رہی ہیں، سودی دھندے میں مبتلا ہو کر جسم فروشی کر رہی ہیں، اسی محلے میں ایک مسجد بن رہی ہے جس پہ 4 لاکھ روپے خرچ کیے جاتے ہیں، اور علماء ہیں ہر جمعہ بیان کرتے رہتے ہیں، نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم کہتے ہیں، وآخر دعوانا کہتے ہیں، صرف بیان تک رہتے ہیں، باقی آگے کچھ نہیں کرتے۔ ان بیوقوف قسم کے لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ تم بیٹھ کے کیا کر رہے ہو وہاں پر، تم بھی تو یہی فالتو بکواس کر رہے ہو علماء کے بارے میں۔ صفا بیت المال وال کون چلا رہا ہے؟ علماء ہی چلا رہے ہیں۔ کتنے ایسے بیت المال ہیں جس میں یتیموں بیواؤں کے لیے خدمت کرنے کی ذمہ داری علماء لے کے رکھے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا جمعیت العلماء کی طرف سے جہاں بھی سیلاب وغیرہ آتا ہے تو وہاں پر مکانات بنانے کی ذمہ داری جمعیت العلماء لیتی ہے، مکان بنا کر دینا، 100، 500، 1000 افراد کے 1000 مکانات بنا کر دینا، تو بڑا کام ان علماء کا ہے۔ تو اس واسطے ہم دیکھیں نہ دیکھیں، صرف تھوڑا بولنا آ گیا سوشل میڈیا پر، پھر شروع ہو گئے علماء کے خلاف بولنا، یہ نامناسب حرکت ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم لمٹ میں رہیں، ہرگز ایسا نہ ہو کہ علماء کے خلاف بولنے والے بن جائیں۔ اور عجیب لوگ ہیں کہ ویسی باتوں کو، ویسے کلپس کو شیئر بھی کرتے رہتے ہیں۔ علماء کی خدمتیں آ کر تو دیکھو، اپنے باپ کا سہارا نہیں بن سکے، اپنی بہن کا سہارا نہیں بن سکے، بوڑھی ماں کا سہارا نہیں بن سکے، کیا یوٹیوب پہ 2-4 جملے پھینکنا آ گیا؟ جس کے بارے میں بولنا تھا، جس کی خدمت کو سراہنا تھا، وہ تو نہیں کر سکے، اور انہی کے خلاف۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھ لیں، جو بھی اسکالر ایسی لینگویج یوز کرتا ہے جس سے پبلک کو، عوام کو علماء سے، پبلک کو دیندار طبقے یعنی اہل علم سے توڑنے والی، نفرت پیدا کرنے والی، دل میں بغض پیدا کرنے والی، یا علماء کی حقارت والی کوئی بھی گفتگو اختیار کرتا ہے، سمجھ لیں کہ وہ دنیا کا فتین انسان ہے، سب سے بڑا فتنہ پرور ہے، جو علماء سے، انبیاء کے وارثین سے پبلک کو کاٹنا چاہتا ہے۔ اس نے دیکھا ہی نہیں کہ علماء کی خدمتیں کیا ہوتی ہیں، ان کے مجاہدات کیا ہوتے ہیں۔ سب جانتے ہی ہیں کہ بھئی سیلریاں کتنی ہوتی ہیں علماء کی، کام کتنا ہوتا ہے، ایک مسئلہ بتانا ہو تو آپ پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں ایک مسئلہ نکالنے کے لیے۔ مجاہدات، قربانیوں کے ساتھ، تقوی طہارت کے ساتھ جو ان کی زندگیاں گزرتی ہیں۔ دوسری بات یہ عرض کرنی ہے، سماج میں خلا طلاق کے بڑھتے ہوئے واقعات کے پیش نظر افسوس کے ساتھ دیکھنا پڑتا ہے، لوگ کورٹ کچہری میں جا کے فیصلے لیتے ہیں، اور کورٹ فیصلہ کرتا ہے، بچے ماں کے حوالے، بچے باپ کے حوالے، کسی کے بھی حوالے کریں، لیکن آپس میں لڑے میاں بیوی دونوں، لیکن زندگی برباد ہوئی ہے معصوم بچوں کی۔ بچوں کو نہیں معلوم کہ کیا ہو رہا ہے، ان بچوں کے دل میں ماں کی بھی ممتا، محبت ہے، باپ کی بھی محبت ہے۔ اب کورٹ کا فیصلہ ہے کہ بچے ادھر رہیں گے، ادھر نہیں رہیں گے۔ ان بچوں کو ماں کی شفقت کی بھی ضرورت ہے، باپ کی تربیت کی بھی ضرورت ہے، لیکن جب ایسے فیصلے ہوتے ہیں ہماری جلد بازی سے، غصے میں آ جانے کی وجہ سے، خلا طلاق کے جملے نکال دینے کی وجہ سے، خلا طلاق کے معاملے میں علماء سے مشورہ نہ لینے کی وجہ سے زندگیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ صبر سے کام لینا، غصے پہ قابو کر لینا، بے لگام غصہ خاندانوں کو برباد کر دیتا ہے، بے لگام زبان، بے لگام غصہ خاندانوں کو برباد کر دیتا ہے۔ اس لیے جیسے نکاح کے لیے مشورے ہوتے ہیں، ویسے خلا طلاق کے معاملے آ جائیں تو 10 مشورے علماء سے کرنا چاہیے، صبر سے قدم بڑھانا چاہیے۔ اب بڑے ہی ادب کے ساتھ میں حضرت اقدس دامت برکاتہم کو دعوت دیتا ہوں، حضرت تشریف لائیں اور ہم سب کے سامنے قیمتی ملفوظات سے اور اپنے خطاب عالی سے ہم سب کو مستفیض فرمائیں۔ حیدرآباد والے تو سمجھدار لگ رہے ہیں، پہلے سے تھوڑا سا ایسے ہو جائیے۔
ہاں یعنی کیا مطلب؟ جیسے بیٹھے ہیں یہ لوگ، ایسا لگے کہ سننا چاہتے ہیں، سنائے نہیں جا رہے ہیں، سن رہے ہیں، دونوں میں فرق ہے نا۔ سن رہے ہیں اور شے ہے، اور سنائے جا رہے ہیں پکڑ کے اور شے۔ جی متوجہ ہو جانا چاہیے۔ وقت کچھ زیادہ گزر گیا آتے آتے، لیکن مولانا ماشاءاللہ اچھی باتیں کہہ رہے تھے، اور سچ تو یہ ہے کہ مولانا کی گفتگو سے مجھے ایک ٹاپک مل گیا، ایک عنوان مل گیا کہ اسی روٹی کو تھوڑا سا اور کھینچ دیں تو پراٹھا بن جائے، یا وہ کیا ہوتا، ارے بڑا سا پکاتے نا، ماڈا بن جاوے۔ جی آئیے، الحمدللہ وحدہ، خوبی تو صرف اللہ کی ہے، خوبی صرف اور صرف اللہ کی ہے۔ جس پر تھوڑا سا سایہ پڑ گیا وہ بھی خوبی والا ہو گیا، جی پیسے والا ہو گیا۔ خزانہ اصل وہاں ہے، تھوڑا ادھر ٹپک گیا تو دولت مند ہو گیا۔ علم اصل وہاں ہے، تھوڑی سی روشنی کی ایک کرن ادھر آ گئی، آپ علامہ ہو گئے، مولانا ہو گئے، مفتی ہو گئے، کیا ہو گئے صاحب؟ سب کرو اس کو نہ بھولو، اسی کا نام خانقاہ ہے۔ باہما بے ہما، باہما بے ہما، سب کے ساتھ رہو لیکن کسی کو دل میں جگہ مت دو، صرف ایک اللہ کو جگہ دو، ہے کہ نہیں؟ سب کو بھلا دو وقت آئے تو، اللہ کو یاد رکھو۔ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ شادی آتی ہے تو سب کو یاد رکھتے ہیں، ایک اس کو بلا دیتے ہیں، صحیح ہے نا؟ جی یہاں دیکھا وہاں دیکھا، ادھر دیکھا ادھر دیکھا، آپ نے اپنے محبوب کو، اپنے یار کو، لیکن شکوہ وہ کر رہا ہے کہ فلاں ٹائم پہ نہیں دیکھا، دیکھا تو کیا دیکھا؟ تقریر ہو گئی۔ یہاں دیکھا وہاں دیکھا، ادھر دیکھا ادھر دیکھا، نہ دیکھا یار کو اغیار میں، دیکھا تو کیا دیکھا؟ حیدرآباد تو اردو کی جگہ ہے نا، تو چہروں سے تو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ سمجھ رہے ہیں، ہے کہ نہیں؟ پھر سے پڑھتا ہوں، یہی تقریر ہے۔ کیا کہا؟ اللہ کو ہم نے مصیبتوں میں خوب کہا، میرے رب تیرے سوا کوئی نہیں۔ دیکھ رہے ہیں نا، بیٹی کا رشتہ نہیں آ رہا تھا، یا اللہ بہت دیر ہو گئی، میں چلا گیا دنیا سے تو کیا ہوگا بیٹی کا، کون ہوگا؟ سمجھا؟ جاب نہیں لگ رہی ہے، جاب نہیں لگ رہی ہے، روٹی کے لالے پڑے ہوئے ہیں، یا سب کچھ ہے کینسر نے گھیر لیا، یا سب کچھ ہے لیکن کسی مقدمے نے پھانس رکھا، کورٹ کچہری کا طواف ہو رہا۔ اب کہتے ہو اللہ لا الہ الا اللہ، تو اللہ کہتے ہیں ایسے میں تو خوب یاد کیا مجھ کو، جب پڑھی نہ تو خوب یاد کیا۔ اسی کو شاعر کہتا ہے، دہراؤں، ادھر دیکھا ادھر دیکھا، جب مصیبت پڑی تو سب دیکھا، پھر میں ہی میں تھا، جو کرنا ہے کر لیجیے۔ ادھر دیکھا ادھر دیکھا اور یہاں دیکھا وہاں دیکھا، لیکن جب مستی کے دن آئے، شادی کے دن آئے، پیسے گننے کے دن آئے،
رنگ رلیوں کے دن آئے، کہہ لو شباب کی تابانیوں کے دن آئے، ٹوٹی ہوئی کمر سیدھی ہو گئی، اب چلنے کے قابل ہو گئے اور پھرنے کے دن آئے تو اللہ شکایت کرتے ہیں مجھے یار بنایا تھا نا، اے انسان تجھ نے مجھے یار بنایا تھا نا۔ یارانہ ایسا ہی ہوتا ہے، اسی کو دوستی کہتے ہیں کہ ادھر دیکھا ادھر دیکھا، یہاں دیکھا وہاں دیکھا، نہ دیکھا یار کو اغیار میں، دیکھا تو کیا دیکھا، پیسے آ گئے تو بھول گئے۔ بتاؤ یہی حال انسان کا ہے کہ نہیں؟ اسی کو والعادیات میں اللہ نے کہا۔ چلیے تقریر شروع ہو گئی، وہ تو ابھی جانے دیجیے، اس کو حضرت ہی پوری کریں گے۔ علم پر بول رہے تھے نا، علماء پر، سنیے جب بات چھڑ گئی تو اس لیے مومن وہ ہے اور بندہ وہ ہے، بندہ جو ہر حال میں اپنے کو بندہ ثابت کرے۔ آپ کہیں کہ ہم ہر حال میں بندہ ہیں، نہیں ہیں لیکن ثابت نہیں کر پا رہے۔ مثلاً پیسہ بڑھ گیا تو لہجے بدل گئے، یہ سب سکھایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کرسی مل گئی، سوچنے کے انداز بدل گئے، 4 لفظ بولنے کی قدرت، فصاحت، بلاغت اور 4 جملوں کو جوڑنے کی طاقت اور لوگوں کو فریب کر دینے کا جوہر اللہ نے تھوڑا سا ڈال دیا، ورنہ وہ اللہ کہتا ہے میں گنگ کرنا بھی جانتا ہوں، میں گونگا بنا دینا بھی جانتا ہوں، لیکن تھوڑا سا اللہ نے بنا دیا اور آپ مقبول بین الناس ہو گئے، مشہور ہو گئے۔ چند ساتھیوں کی طرف سے 2 نمبر کی واہ واہی مل گئی۔ 2 نمبر کیوں کہا؟ کچھ پھلانے والے بھی ہوتے ہیں چائے پینے کے لیے، ہاں پھلا کر کے ناشتہ کرواتے ہیں جی۔ خیر اصلاحی باتیں کر رہا ہوں میں، اور اکثر میرا ٹاپک یہی ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں دل سے کہہ رہا ہوں، سب کو بھلا دو تو چلے، اس کو مت بھلاؤ، اس کو مت بھلاؤ، کبھی بھی اس کے سامنے اسی دنیا کی مجبوری کو لے کر کے جھکنا پڑے گا۔ مال کے نشے والے کی گردن بھی نپ چکی ہے، دولت کے مستانوں کو بھی اس کے سامنے جھکنا پڑا ہے، اور علم پر ناز کرنے والوں کو، اپنی عقل پر، فراست پر، دانائی پر غرور دکھانے والوں کو بھی اللہ نے ذلیل کر کے دکھایا ہے۔ کیا پیاری تربیت ہے جی قرآن کی، اللہ کی۔ دیکھیے حضرت اللہ نے کیا کہا پیغمبر سے، قل، 2 قل یاد دلاتا ہوں۔ قل، پتہ نہیں کس قل کی طرف آپ کا ذہن گیا، آپ کو تو عملیات میں جو پھونکنے والے نے بتایا تھا وہی 4 قل یاد ہے۔ اللہ ان سے بچائے، وہ پھونک پھانک والوں سے۔ آپ بھی پھونکتے ہیں کیا؟ اللہ بچائے۔ سنیے، خیر کون پھونکتا ہے مجھے لینا دینا نہیں، ٹائم کم ہے، میں صرف اللہ کی بات کر رہا ہوں جی۔ مجھے اپنے یار سے فرصت نہیں ہے، میں اغیار کی باتیں کب کروں؟ کہو کہ اللہ ہمارا یار ہے، بے شک بول دو، ورنہ ایمان آدھا نہیں تو کم سے کم چوتھائی کم ہو جائے گا۔ فارسی تو چلی گئی، ورنہ میں ایک شعر پڑھتا، ما قصہ سکندر و دارا نخاد ایم۔ ایک اللہ والے کہتے ہیں کہ ہمیں دنیا میں تو نہ سکندر کی کوئی کہانی معلوم، نہ کسی اور پہلوان کی کوئی کہانی معلوم۔ سکندر و دارا کون تھے کچھ پتہ نہیں، اللہ حدیث یار، ایک میرے یار کی کہانی سے ہی مجھے فرصت نہیں۔ اللہ حدیث یار کے تکرار می کنیم، اسی ایک کی رٹ لگاتے ہیں اور اکیلے میں بیٹھ کے کہتے ہیں اللہ 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 اللہ، پھر جوش آتا ہے تو کہہ دیتا ہوں لا الہ الا اللہ۔
آنکھیں بھی دل کی رگ رگ بھی شہد کی مٹھاس میں مست ہو جاتی. نام اوچو بر زبانم می رود ہر بنے منہ از اصل جوئے شود. اسے ایک ہستی کے نام میں وہ لذت ہے کہ جب بولتا ہوں تو رگ 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 خون سے نہیں شہد سے بھر جاتی. مگر کبھی ہم نے اس محبوب کو ہاتھ لگایا ہی نہیں, ڈھنگ سے بلایا ہی نہیں. گلیوں میں تو محبوب کو یاد کر لیا اور محبتوں سے کھڑکیوں پہ جھانک لیا, تاک لیا. صحیح ہے کہ نہیں؟ اس کو نہیں بلایا. معلوم ہے وہ تہجد میں آتا ہے ملنے کے لیے, وہ تہجد میں آتا ہے ملنے کے لیے, خود اپنی شان کے مطابق. اشکال ختم, یعنی متوجہ ہوتا ہے اور اعلان کرتا ہے حل من مسترزق حل من سائل. ہے کوئی جس کے گھر میں روٹی کم ہو میں پہنچا دوں؟ ہے کوئی جس کو کوئی مشکل پڑی ہو اور وہ زبان ہلائے میں حل کر دوں؟ لیکن پورا عالم سو رہا ہے. اللہ کہتے ہیں ہم تو تھیلا لے کر آئے تھے نا, روٹی کے تھیلے, قرضے کے ادائیگی کے تھیلے, تیری عزت کی کرسی جا رہی تھی تو اس کی حفاظت کے تھیلے سب لے کر میں آیا تھا رات میں 3 ساڑھے 3 بجے. لیکن آواز بھی لگائی تو تم سو رہے تھے. میں کیا کروں, ہم تو مائل بکرم ہیں, کوئی سائل ہی نہیں. آواز لگا کے چلے گئے. ہم تو مائل بکرم ہیں, کوئی سائل ہی نہیں. راہ دکھلائیں کسے, کوئی رہ روے منزل ہی نہیں. یہ بھول ہے ہماری. بہرحال بات جہاں سے چلی مجھے یاد ہے, مگر اچانک اللہ کا ذکر آ گیا اور محبوب مل جائے تو دیر ہو ہی جاتی, اور اگر دیر نہیں ہوئی تو سمجھو کہ محبت میں کمی ہے. وہ محبوب چالو ہے. اگر ہاتھ ملائے اور گزر گئے تو میں سمجھ گیا مولانا مجھے بھول گئے, اور اگر مولانا نے لپٹ لیا اور پھر چلیے ناشتہ بھی کیجیے اور کھانا بھی کھائیے اور بیٹھو نا ابھی ذرا سا, میں سمجھ گیا مولانا کی محبت پہلے سے ڈبل ہو گئی. صحیح ہے کہ نہیں جی؟ اللہ کا ذکر آوے اور اتنی جلدی آپ گزر جاویں, جبکہ سارا نظام اسی سے جڑا ہوا. الحمدللہ وحدہ, یہی تو پڑھا تھا میں نے. سارا حسن اس کے پاس ہے. اے جوان تیرے چہرے کی رونق وہیں سے آئی. اور اپنے گھروں میں کہہ دو اپنی بیویوں سے کہ تو دیر تک جو آئینہ دیکھتی ہے یہ دیکھنے کی توفیق بھی اسی کی برکت سے ہے. وہ ٹیڑھے منہ والی بنا دیتا تو تجھے آئینے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی, تو خود نہیں دیکھتی. تو صحیح سمجھ میں بات آ رہی. لیکن اہل دل یہاں بھی اور اللہ یہاں بھی شکایت کرتے ہیں. وہاں شکایت کیا نا, یہاں دیکھا وہاں دیکھا, آخر میں کیا کہا تھا؟ نہ دیکھا یار کو اغیار میں, دیکھا تو کیا دیکھا. ایسی اللہ یہاں کہتے ہیں کہ تو آئینہ دیکھتا ہے, چمڑی کی رنگت پر خوش ہو لیتا ہے. واہ اللہ نے کیا مجھے صحت دی ہے, کتنا حسین بنایا ہے. اتنا تو کہہ دیتے ہو اوپر سے. دعا اگر آتی ہے تو پڑھ لیتے ہو, ورنہ تو کتنوں کو آتی ہی نہیں. اور 60 کے ہو گئے, یعنی گول ہو کے پچک گئے. پھول کھل کے مرجھا گئے, 75 کے ہو گئے. آج تک دعا آئینے کی یاد نہیں ہے. یہ صرف سننے کی چیز نہیں ہے, رونے کی چیز ہے. یا اللہ تو نے ہی اتنا خوبصورت بنایا تھا کہ شریک حیات ملی تو اتنی اچھی ملی. تو ٹیڑھا بنا دیتا, کالا بنا دیتا, ایڑا بنا دیتا. ایڑا جانتے ہیں, پاگل, تو وہ ملتی ہی نہیں جو پھول جیسی تھی. میں تو کہتا ہوں جب جاؤ خصوصی ملاقات میں تو ایک مرتبہ کہہ دو اللہ کتنا اچھا ہے, اللہ کتنا بڑا دل رکھتا ہے کہ میرے جیسے کو تیری جیسی خوبصورت عطا کر دی. کبھی نہیں کہا ہوگا. وہ بھی کہہ دے کہ تیرے جیسے عقل مند کو اللہ نے میرے حصے میں ڈال دیا.
کہ میں نو ٹینشن جی رہی تیرے جیسے باخلاق کو، ایسے اللہ یاد رہتا ہے جی. سمجھ میں بات آ رہی؟ اس پر ایک شاعر کہتے ہیں جو تم آئینہ دیکھتے ہو اور اللہ کو یاد نہیں کرتے، تو اللہ کی طرف سے یہ کہا جاتا ہے منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھے سینے میں. اللہ کو بھول گئے تو داغ ہی تو ہے جی. کیا کہا؟ منہ دیکھ لیا. مولانا حشمت اللہ صاحب کیا کہا میں نے؟ منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھے سینے میں، جی ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گیا. بھول گئے کہ نہیں بھول گئے؟ اللہ کو یاد کرو. چند منٹ بچے ہیں. ایک مضمون میرے پاس، یعنی چھوٹا سا ایک مضمون بار بار یہاں آ کے رکا ہوا ہے. کہتا ہے مجھے بھی کہہ دو. کیا کہتا ہے؟ مجھے بھی تو بول دو نا. تو بول دوں. 2 اسکیم بتا رہا ہوں. اسکیم میں جانتے ہیں کبھی پورا سودا ہی فری ہو جاتا ہے اور کبھی تھوڑا سا دینا پڑتا. اسی کا نام اسکیم ہے نا. بتاؤں؟ عمل کریں گے انشاءاللہ. سب سے بڑی طاقت دعا کی ہے. کس کی؟ دعا کی. نہ مانے تو سب سے اچھے انسان سے پوچھ. وہ حیدرآباد میں نہیں ہے. ہاں، سب سے اچھے انسان، انسانوں کے سردار، نبیوں کے سردار، یعنی سید الاولین والآخرین، شفیع للمذنبین، رحمت للعالمین، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا ہے سب سے بڑی طاقت دعا کی طاقت ہے. یہ وقت نہیں ہے کہ اس پر کلام کر کے مدلل کیا جائے، اجمال کے ساتھ چلیے. دعا وہ کروا دے کہ لاکھوں رکاوٹیں ہوں لیکن نیا دروازہ بنوا دے. لاکھوں رکاوٹیں ہوں لیکن نئی راہ نکلوا دے اور آپ کو باہر پار نکال دے. سمجھ میں بات آ رہی؟ ارے بابا ہاں تو کہہ دو. چھوٹی سی بات سبھی جانتے ہیں. کہو کہ ہجرت کی رات ہے. کس کی رات ہے؟ محمد مصطفیٰ ابھی کہاں ہے؟ مکے میں ہے. اور آج ہی آرڈر ہو گیا کہ رات میں آپ کو نکلنا ہے. اور اتفاق ایسا کہ آج ہی دن میں پلان بنایا ابو جہل نے کہ آج رات میں محمد کا گھر گھیر لو نوجوانوں، اور ہر طرف سے گھیرو اور ننگی تلوار لے کر کدھر سے بھی نکلیں اور نکلیں گے فجر میں. آج ختم ہی کر دو. کیا ختم کرو گے؟ قرآن پہلے لکھ چکا تھا واللہ یعصمک من الناس. اے الخناس، اے الخناسو، یاد رکھو اللہ تم جیسوں کی شرارتوں سے اپنے مصطفیٰ کو بچا کے رکھے گا صلی اللہ علیہ وسلم. پیغمبر کو کہا تھا اللہ تم کو بچائیں گے. ان کی تلواریں خود انہی پر چل سکتی ہیں، آپ کی طرف نہیں بڑھ سکتی. خیر تفصیل میں نہیں. حکم ہوا نکل جاؤ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ کیسے نکلوں؟ سب تلوار لے کے کھڑے ہیں. کہا ہاتھ میں مٹی لو، کنکر لو، پھینکو، آنکھ بند ہو جائے گی، نکل جانا. تو اللہ کے نبی کہتے ہیں ہر طرف ہیں، میں پھینکوں گا تو ایک طرف، اور یہ ہر طرف ہیں. جی گئی ہے کہ نہیں؟ اللہ کہتے ہیں، بڑے مزے کی بات ہے، اللہ کہتے ہیں مصطفیٰ پھینکنا تیرا کام، اور ہر طرف آنکھوں میں پہنچا کر آنکھیں بند کر دینا میرا کام. کیا بات ہے. اب آپ کہیں گے کہ دعا اس میں کہاں آئی؟ ارے گھبراؤ نہیں، ابھی تو مجلس سجی ہے نا. مہر بھی آئے گی، قبول بھی آئے گا. ٹھیک ہے بتاؤں، یہ ہجرت میں جو ابھی نکالا جا رہا ہے نا، اور تلواریں ہر طرف اٹکی ہے لٹکی ہے، کیوں حضرت جی؟
جانتے ہیں یہ کب؟ ارے روٹی آپ کے منہ میں کب آئی؟ توے سے گزر کر آئی ہے، ڈائریکٹ آ گئی ہے۔ روٹی آپ کے منہ میں کب آئی؟ گرم توے سے گزر کر آئی ہے۔ آج یہ اللہ کی مدد آئی اور پیغمبر علیہ السلام کو بچا کر اللہ نے مدینے کی طرف روانہ کر دیا۔ وہ کھڑے کے کھڑے اندھے رہ گئے۔ کب؟ کئی دنوں پہلے سے اللہ نے ایک دعا کروائی تھی، سکھائی تھی، کہا تھا پیغمبر دعا کرو، بولو بولو بولو، وقر رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ کہا پیغمبر دعا مانگو، مدینہ پہنچا دوں گا۔ دعا کی طاقت بتا رہا ہوں، حضرت صحیح ہے نا جی؟ کیا کہا؟ دعا مانگو مدینہ پہنچا دوں گا۔ کئی دن پہلے سے دعا ہو رہی ہے، آپ مانگ رہے ہیں، قل پیغمبر مانگو۔ اس میں بھی بڑی سب میٹھی باتیں ہیں۔ کیوں کہا مانگو؟ نواسا جب مانگتا ہے تو آپ کو بڑا اچھا لگتا ہے، پوتا مانگتا ہے تو بڑا اچھا لگتا ہے، پھر دیتے ہیں تو مزہ کچھ بڑھ جاتا ہے۔ خیر چھوڑیے، 50 ابھی ہو جائے گا۔ پیغمبر مانگو، کیا کہا؟ پیغمبر مانگو۔ اور ذرا سا پیچھے لے چلوں، ارے تورات میں لکھا ہوا تھا چائے ٹھنڈی ہو جائے تو پیسہ بیکار ہو جاتا ہے۔ ابھی میں نے اتنی محنت سے تو دلوں کو متوجہ کیا تھا دعا کی اہمیت پر، اور میں نے کہا تھا 2 اسکیم بتاؤں گا۔ ابھی ایک ہی میں بات ٹریفک میں پھنس گئی۔ کس میں پھنس گئی؟ ٹریفک میں۔ بیچ میں کچھ نہیں، میرے نوجوان بچے بھی ماشاءاللہ مسکرا کے سن رہے ہیں۔ اللہ ہم سب کے بولنے کو، سننے کو، اللہ بس نبی کے جلوں میں، نبی کی صحبت میں بیٹھنے کا بہانہ بنا دے۔ کچھ نہیں چاہیے اس کے علاوہ۔ ایک شاعر نے کہا ہے، پتہ نہیں کتنا صحیح ہے کتنا غلط ہے، آپ لوگ بڑے دماغ والے ہیں، نہ ہم جنت میں جائیں گے نہ ہم دوزخ میں جائیں گے، کھڑے دیکھا کریں گے حشر میں صورت محمد کی۔ مزہ آ گیا؟ پہلے میں تو آپ گھبرا رہے تھے۔ پھر سے کہو، نہ ہم جنت میں جائیں گے نہ ہم دوزخ میں جائیں گے۔ اتنی جلدی محبت کرنے والے ساتھی تو نہیں ملتے مجھے، 15 منٹ میں اتنی محبت ہو گئی جی۔ کیا کہا؟ نہ ہم جنت میں جائیں گے نہ ہم دوزخ میں جائیں گے، کھڑے دیکھا کریں گے حشر میں صورت محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ جس سے ناراض ہو جائیں گے اس کو اپنے محبوب کا چہرہ بھی نہیں دکھائیں گے۔ کوئی معمولی بات نہیں ہے، مرنا ہے جی، یقین ہے کہ مرنا ہے، ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے۔ خیر ٹاپک پہ آئیے، میرا مدعا کیا تھا؟ سب سے بڑی طاقت ہے دعا، جس کو آج میں ہجرت کے ذریعے سے واضح کرنا چاہتا ہوں۔ یہ مکان ہے، کہو ادب سے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تلواریں 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 من کل الجہات، ہر طرف سے۔ نکلنا مشکل ہے کہ نہیں؟ کیسے نکلوں؟ اللہ نے کہا پھینک دو، آگ بند ہو جائے گی۔ تو آپ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے کیا کہا؟ آپ نے کیا کہا؟ پھینکوں گا تو 1-2 کی بند ہوگی، پیچھے والا تو مار دے گا۔ آپ نے کہا، اللہ نے کہا ارے پھینکنا تیرا کام، اور آنکھوں میں پہنچا کر بند کر دینا، اندھا کر دینا میرا کام۔ فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ ایسے ہی ہوا، اللہ کے نبی نکل گئے، یوں پھینکا، سب اپنی آنکھیں ملتے رہ گئے، سب اندھے ہو گئے، مصطفیٰ نکل گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھا تلواروں کے بیچ میں ہے۔ کچھ سمجھ میں بات آ رہی؟ یہ دعا کی طاقت ہے۔ یہ ساری تلواروں نے کام نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ کئی دن سے دعا ہو رہی تھی۔ پڑھیے دعا، رب ادخلنی۔ ماشاءاللہ آپ نے قل نہیں دہرایا، ورنہ لوگ قل بھی دہرا دیتے ہیں۔ وہ قل دعا کا حصہ نہیں ہے، رب سے دعا چلتی ہے۔ اللہ نے کہا قل، پیغمبر دعا بولو،
تم بولتے ہو تو بڑا اچھا لگتا ہے، تیری زبان ہے، تیرے بول ہیں، اور یہاں تو میں اپنے بول بتا رہا ہوں۔ وَقُلْ، بولو پیغمبر، کیا بولو؟ رب ادخلنی مدخل صدق، یا اللہ نکل تو رہا ہوں لیکن عزت سے نکال لے، عزت سے پہنچا دینا اور عزت سے نکال لینا۔ ایسا نہ ہو کہ میں نکلوں تو کوئی میرا پاؤں گھسیٹ کر ذلیل کرے، کوئی مجھے دوڑائے اور بھاگنا پڑے، میں نکلوں اور پیچھے سے گالیاں کان میں آویں۔ نہیں، رب ادخلنی مدخل صدق۔ اور ساتھی بھی دیا تو کتنا خوبصورت، ابو بکر صدیق۔ سمجھ میں بات آ رہی؟ جس کا انتخاب صحبت کے لیے، یارانہ ہجرت کے لیے توریت میں بھی ذکر کیا ہوا، یہ مصطفیٰ پیدا ہوں گے مکے میں، پھر مکے والے رہنے نہیں دیں گے تو ہجرت کریں گے، مہاجر بنے گا مدینہ اور وہیں دفن ہوں گے، اور ساتھ میں جانے والا ابو قحافہ کا بیٹا ابو بکر ہوگا۔ ایک خواب دیکھا تھا، مگر میں نے 2 اسکیم بتانے کو کہا، چلیے ایک اگلے سفر میں دوسری اسکیم آئے گی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ہجرت سے 20 سال پہلے، نبی کی نبوت سے 20 سال پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر کیا، یعنی میرے نبی کی نبوت سے 20 سال پہلے۔ نبی کی عمر کتنی رہی ہوگی؟ 20 سال پہلے کتنی عمر رہی ہوگی؟ ارے کروڑوں کا حساب کر لینے والے، نبی کو نبوت ملی 40 میں، 20 سال پہلے کتنی عمر؟ 20 سال۔ یہ کیا مشکل ہے؟ 20 سال کی عمر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق ملک شام گئے تجارت کی نیت سے، غرض سے۔ وہاں ایک دن رات میں کوئی خواب نظر آیا، اب بڑا اچھا تھا، تو انہوں نے کہا کہ کسی کو بتاؤں گا نہیں، اور ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہی آگے چل کر سب سے بڑے نبی ہونے والے، ان کو بھی نہیں بتایا، ان کو صرف ابھی دوست سمجھ رہے تھے، اس لیے کہ نبوت ابھی آئے گی 20 سال کے بعد۔ ارے آپ کی گود میں کوئی بچہ آئے، سمجھا، تو آج ہی سے تو پگڑی باندھ کے نہیں آئے گا نا، آج ہی آئے گا، وہ کہیں 20 سال کے بعد نہ پگڑی باندھے گا جی۔ تو کس نے دیکھا تھا اس محمد کو کہ آگے چل کر امام الانبیاء کا شرف ملنے والا؟ خیر، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کو کچھ نہیں بتایا، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے گاؤں میں، اور ان سے کیا کہا؟ آپ چائے بناؤ، ناشتہ تیار کرو، یعنی ٹھہرو، میں ذرا گاؤں میں سے آتا ہوں۔ گاؤں میں گئے، بڑے عالم کا پتہ لگا کے خواب پوچھا۔ اس عالم نے جب خواب سنا، عیسائی عالم نے، تو نیچے اوپر دیکھنے لگا، حرکت میں آ گیا، کہنے لگا تیرا خواب واقعی دیکھا ہے تو نے؟ واقعی دیکھا ہے؟ واقعی دیکھا ہے؟ کیا شان ہے تیرے خواب کی، اور کیا شان ہے تیری اے ابو بکر۔ کیا ہوا؟ ابو بکر کہنے لگے کیا ہوا؟ 2 باتیں تیرے خواب میں بڑی زبردست ہے۔ نمبر 1، تیرا خواب بتا رہا ہے کہ جو آخری نبی بننے والے ہیں وہ پیدا ہو چکے، بس جب اس کا ظہور ہو جائے، اعلان ہو جائے، اتنا باقی ہے۔ تیرا خواب بتا رہا ہے کہ وہ پیدا ہو چکے، لیکن ابوبکر کو بھی پتا نہیں کہ وہ میرے ساتھی ہے۔ ماشاءاللہ، سب کو مزہ آ رہا ہے نا؟ یہ ایمان ہے اندر میں، اس کی قدر کرو۔ ایمان نہیں ہوتا تو آپ کو اس میں مزہ نہیں آتا، پھر لیلا مجنو کی کہانی میں مزہ آتا۔ ایمان ہے، ایمان ہے، بچاؤ اس کو، بچاؤ، اللہ ہم سب کے ایمان کو بچائے۔ ہے میرے بھائیوں، ابو بکر سے کیا کہا؟ کیا کہا؟ وہ نبی پیدا ہو چکے۔ دوسری بات کیا کہی؟ اے ابو بکر، تیرا خواب یہ بھی بتا رہا ہے کہ تکون لہ وزیرا فی حیاتہ وخلیفۃ بعد وفاتہ، اس نبی کے ساتھ زندگی بھر تو اس نبی کا دیوانہ بن کر رہے گا، اور اس نبی کے بعد نبی کی جگہ پر خلیفہ بنے گا۔ اب دیکھو، 20 سال پہلے ساری سطریں لکھی جا چکی،
اور تورات میں بھی یہ سب باتیں لکھی ہوئی ہے. یہ تو خواب کی بات بتا رہا تھا. اور یہ بھی تورات میں لکھا تھا میرے مصطفیٰ کا مولد مکہ ہوگا، مہاجر مدینہ ہوگا، مدفن بھی مدینہ ہوگا، دفن وہاں ہوں گے. سب لکھا تھا، طے تھا ہجرت کرنی ہے. لیکن اللہ نے جب ہجرت کروائی یا کرانے کا پلان بنایا تو ڈائریکٹ نہیں ٹکٹ دے دیا. کیا کام دیا؟ دعا مانگو. دیکھ رہے ہو دعا کتنی اہم چیز ہے. طے ہے کہ ہجرت کرواؤں گا لیکن دعا مانگو. تو آپ کے حصے میں کبھی دولت لکھی ہوتی ہے، اولاد بھی لکھی ہوتی ہے، اچھا رشتہ بھی لکھا ہوتا ہے، بیماری سے صحت بھی لکھی ہوتی ہے. لیکن اللہ چاہتے ہیں کہ جو پریشان ہے وہ تو مانگے. وہ نہیں مانگتا، وہ کسی پگڑی والے سے کرواتا ہے. ارے کیا پگڑی والے کے پاس کوٹا ہے کہ آپ کا نام ڈال دے تو ٹکٹ کنفرم ہو جائے گا؟ بچہ نہیں آ رہا تھا، مولانا نے لکھ دیا، بس آ گیا. کتنے پگڑی والے جو خود بے بچہ کے ہیں. اردو نہیں سمجھ میں آ رہی؟ حضرت کے پاس ہوں گے مجھے پتہ نہیں کتنے امام ہوتے، کتنے مولانا ہوتے ہیں، ان کے پاس بچے ہی نہیں، اب کسی کو دلہن ہی نہیں مل رہی. ہم خالی کہتے ہیں مولانا سے دعا کروا لیں گے. اب یہاں ایک اور چیز آ گئی، اب آ گئی تو وہی بڑے کام کی سنو. تو دعا کی طاقت دیکھا، دعا نے کیا کروایا؟ ہر طرف تلواریں. لیکن میرے مصطفیٰ ایک دم عزت کے ساتھ بچ کر نکل گئے. عزت کے ساتھ بچ کر نکل گئے. دعا کے متعلق ایک بات اور کہہ دوں جی. ہاں اسکیم بتایا تھا نا، ابھی تو ایک ہی پر بات چل رہی ہے، اس پر ایک کڑی اور آ گئی. سنیے بھائی، یہ بھی سن کے جاؤ. بتاؤ، دعا کو تو مانتے ہیں نا سبھی؟ ارے سب مانتے ہیں، وہ غیر مسلم بھی مانتا ہے. بابا ذرا دعا کر دینا، بھگوان سے کر دینا بابا. ٹھیک ہے، دعا پر سب کا بھروسہ ہے. خدا کی خدائی کو ہر کوئی جانتا ہے، چاہے زبان سے بولے کہ نہ بولے. میرے حسن کا ہر کوئی قائل ہے، چاہے دشمنی میں آپ سر ہلائیں چاہے نہ ہلائیں. جی سنیے، آپ دعا کی بات آئی تو میں نے جو تھوڑا اشارہ کیا، امام صاحب کس کی دعا کریں گے؟ اگر ایسا ہی ہوتا اللہ کا نظام کہ امام صاحب کریں گے، مولانا صاحب کریں گے تبھی قبول ہوگی، تو اللہ کو الیاذ باللہ کریم کہنا صحیح نہیں ہوتا، بلکہ یہ کہنا لوگ شروع کر دیں کہ دینا چاہتے نہیں. اسی لیے ان کو بیچ میں ڈال رہے کہ ان سے کرواؤ. یہ تو بہانے ہوتے ہیں ٹالنے کے نام. کچھ نہیں سمجھ میں بات آئی؟ ارے بھائی، جس کی فائل رد کرنی ہو کہتے ہیں کاؤنٹر نمبر 12 پہ جاؤ، کاؤنٹر نمبر 13 پہ جاؤ. اگر اللہ کا ایسا ہی ہوتا کہ صرف امام سے بولو گے تب قبول ہوگی، مولانا سے بولو گے تب قبول ہوگی، تو اللہ تیری شان کریمانہ کہاں گئی؟ تو کہتا ہے کہ میرے در تو ہردم کھلے ہیں. تیرے ہی دیوانوں نے کہا ہے کہ تو وہ داتا ہے کہ دینے کے لیے در تیری رحمت کے ہردم ہیں کھلے، اور تو وہ قادر ہے کہ جو چاہے کرے اور جس کو چاہے دے، جسے چاہے نہ دے. یہ اللہ بیچ میں ڈالنے کا کیا مطلب ہے؟ اسی لیے اللہ نے قرآن میں سکھایا ہے ادعونی استجب، تم اور میں. استجب متکلم میں، ادعونی حاضر تم اور میں، بیچ میں کوئی نہیں. آ جاؤ کتنے بھی پاپی ہو تو کیا، اور کتنے بھی شرابی ہو تو کیا، آ جاؤ. یہ وہ سمندر ہے جو سب کو پاک کر دیتا ہے. آ جاؤ، باز آ ہر ہستی باز آ جاؤ. بھر نہ دوں دامن تیرا تو اللہ میرا نام نہیں. میں اچھوں سے زیادہ کبھی نالائقوں کو دے دیتا ہوں. اللہ کا جو نظام بتا رہا ہوں، کبھی کا لفظ یاد رکھنا، اچھوں سے زیادہ نالائقوں کو دے دیتا ہوں، جو کبھی نہیں آتے، شب برات کا انتظار کر رہے، وہ آنے والی ہے. یہ انتظار کرنا جی، اگر بہت صوفی سے پوچھو گے تو آدھا کفر بتا دے گا.
کہ گویا اور دنوں میں دروازے بند سمجھتے ہو؟ یوں آئے گی رات تبھی؟ یا اور دنوں میں اللہ کو اپنا نہیں سمجھتے، وہ رات آئے گی تبھی؟ یہ کیا بے تعلقی ہے؟ اپنے اوپر قیاس کر رکھا ہے کہ تم کبھی موڈ میں ہوتے ہو، کبھی بے موڈ ہوتے ہو۔ اگر ایسا ہوتا تو اللہ کسی کافر کی گود میں بچہ نہیں دیتا، کسی کافرہ لڑکی کو کبھی اس کے پیٹ میں بچہ نہیں ڈالتا، اس کی زمین میں کبھی کھیتی نہیں آتی، اس کے درخت پر کبھی 50 سے کون ہو گیا، چلیں 10 منٹ سنیے، معاذ اللہ جلدی سنیے، میں اللہ کرے بات پوری ہو جائے۔ ویسے مضمون سمجھ گئے آپ میں کیا کہنا چاہوں؟ میرے بھائیو اللہ سے لو لگا لو اور ایسی بولو، میرے رب، کچھ جملے نہیں آتے، اتنا تو آتا ہے، میرے رب تو بے بولے بھی تو جانتا ہے نا، تو بے بولے بھی تو سنتا اور سمجھتا ہے نا۔ اگر تجھ کو میرے آنسو چاہیے اور میرے پاس آنسو نہیں ہے تو اللہ آنسو کہاں ملے گا؟ بازاروں میں ملے گا؟ نہیں تو ہی دے گا۔ تو اللہ پہلے آنسو دے دے، پھر مجھے میری مرادیں دے دے۔ مناؤ پیچھے پڑ جاؤ اللہ کے۔ اللہ تجھے پیارے بول چاہیے تو میں مولانا تو نہیں ہوں، پیارے بول کہاں سے بولوں؟ اللہ بولوانا تیری طاقت ہے، تو مجھ سے بھی بولوا دے اور میری مرادیں دے دے۔ اللہ کہیں گے فرشتوں سے، یہ دیوانہ اس وقت مستانہ ہے، یہ لیے بغیر جانے والا نہیں ہے۔ دعا ایسے مانگو جم کر، اور شب برات کا انتظار مت کرو، وہ بے تعلقی کی بات ہے۔ آج بھی ہو تو اللہ تعالیٰ دے دیں گے۔ اسی لیے چلیے ابھی بس ایک بات جو آئی تھی میں جلدی سے کہتا ہوں سب چھوڑ کے، کہ دیکھو مولانا سے دعا کرانا میں منع نہیں کرتا، ورنہ وہ کہیں گے یار ہمارا سب بن کر کرا دیا، کیا ہو گیا جی؟ مولانا سے بھی کراؤ، لیکن اللہ کو زیادہ اچھا نہیں لگتا۔ اچھا لگتا ہے، کم اچھا لگتا ہے۔ اچھا تو یہ ہے کہ آپ ڈائریکٹ جس پوزیشن میں ہیں حاضر ہو جائیں۔ یا اللہ مریض حاضر ہے، ڈاکٹر کے سامنے خود سب کچھ کہتے کہ نہیں کہتے، بلکہ بعض باتیں کہنے کے لیے آپ اپنے باپ کو بھی باہر کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرے پیشاب کی نالی میں ایسا ہے اور ایسا ہے، شرم آتی ہے۔ باپ کو ہٹا کے نہیں کہتے؟ ارے اتنا کہنا ڈاکٹر سے آتا ہے تو ارحم الراحمین سے اپنی داستان، اپنی ہسٹری سنانا کیوں نہیں آتا؟ کیوں نہیں آتا؟ کہو اللہ سے۔ عشق ہو گیا ہے تو کہو اکیلے میں اللہ سے، اللہ ایک لڑکی کا عشق مجھے پھانس رکھا ہے، میرے گھر والے تھک گئے، میں تھک گیا توبہ کر کے، لیکن تیری طاقت ہے، تو ہزاروں لاکھوں کروڑوں ڈوبتوں کو تو نے بچایا ہے۔ صحابہ کو اچانک جو قوت مل گئی تقوی کی، ان کے باپ نے نہیں دی تھی، اللہ تو نے دی تھی۔ کل تک عاشق تھے وہ، کل تک شرابی تھے، آج اچانک کلمہ پڑھ کے صحابی بنے، اور وہی معشوقہ راستے میں کھڑی ہے، لیکن اس سے جان چھوڑا کے دوسرے راستے سے بھاگنا نصیب ہو رہا ہے۔ یہ قوت بچنے کی اللہ تو نے دی تھی، مجھے بھی اللہ دے دے۔ تو صحابہ کا رب تو میرا بھی رب ہے، تو میرا بھی رب ہے، میں تو لے کے رہوں گا، اور جب تک نہیں تو دے گا میں تجھ سے مانگتا رہوں گا۔ اتنی بات ہو گئی۔ اب آگے کی بات میں بیچ میں آئی تو کہہ رہا ہوں، بھائی دوسروں سے دعا کرانا غلط نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت عمر سے عمرے میں جا رہے تھے تو کہا دعا کرنا، وہ تو صحیح ہے، لیکن دوسروں پر تکیہ کر کے خود دکان چلانا یہ غلط ہے۔ آگے آئیے، ایک گارنٹی کی دعا بتا رہا ہوں۔ امام صاحب کی دعا گارنٹی کی نہیں ہے، میری دعا گارنٹی کی نہیں ہے، یہ مفتی صاحب کی، وہ قاضی صاحب کی، وہ حافظ صاحب کی گارنٹی کی نہیں ہے کہ آپ کے لیے بول دے تو ہو ہی جائے۔ ایک دعا گارنٹی کی ہے۔ لوگ پیروں کے ہاں جاتے ہیں، پلین کا سفر کر کے، کرایہ الگ، ہدیہ الگ، سمجھ رہے ہیں؟ دعا لینے کے لیے آیا، ارے بابا دعا تو وہیں رکھی تھی، وہیں کہیں تھی بغیر پیسے کی۔ شیطان نے وہ دیکھنے نہیں دیا، وہ پیر کا شاعری یاد آ رہا ہے۔ ارے پیروں کو بھی چاہیے کہ وہیں ریٹرن کر دیں اور کہہ دیں
दुआ तो तेरे घर में पड़ी हुई थी, अगर तुझे दुआ चाहिए तो तेरे घर में पड़ी हुई थी। सारी दुआएं नो गारंटेड हैं, एक गारंटी वाली दुआ तुम्हारे घर में थी, वो तुम्हारे माँ बाप की दुआ थी जो कर दे तो कभी रद्द होने वाली नहीं है। हदीस में नहीं कहा गया कि पीर की दुआ जरूर कबूल होगी, लेकिन तिरमिजी में है सलासो दावत मुस्तजाबात, 3 दुआएं गारंटी की हैं, उसमें एक माँ बाप की दुआ जो औलाद के लिए हो। आप कहोगे मैं जानता हूं पीछे से कोई बोल रहा होगा, क्या मेरे अब्बा तो जाहिल है? अरे अब्बा जाहिल हैं तो हैं, जिसको कबूल करना है वो क्या वो भी जाहिल है? वो भी जाहिल है? वो तो अल्लामुल गयूब है, आलिमुल गैब व शहादा है, उसकी शान है वअन्नल्लाह क़द अहाता बिकुल्लि शैइन इल्मा। सोचोगे मैं पूरा कर दूंगा। तो तेरे अब्बा इतना तो सोच सकते हैं कि मेरे बेटे को घर चाहिए, मेरी बेटी को शौहर चाहिए, मेरे बेटे को औलाद चाहिए। बोल नहीं सकते तो सोच तो सकते, और वो सोच भी नहीं सकते तो अब सोचवाइए। आइए बाजार से आप जरा सा खाने की कोई चीज़ लेके आ जाइए 25 रुपये की, और अब्बा से कहो, अम्मा से कहो, अम्मा अब्बा तुम लोगों को ना ये आइटम बहुत पसंद है, तो मुझे लगा कि मैं ले लूं ताकि अम्मा को खिलाऊं, और सोचा मैं आज अपने हाथ से खिलाऊंगा। अम्मा इतनी खुश हो जाएगी कि बेटा हो तो ऐसा, बेटा हो तो ऐसा। अब्बा भी खुश हो जाएंगे। अब वो जब खिला दो लुकमा और थोड़ा पैर भी सहला दो, बूढ़े माँ बाप हैं, सर पैर सहला दो, और जब ज़्यादा खुश हो जाए तो कह दो अब्बा मकान बनाया था ना, अभी तक 5 लाख का कर्जा पड़ा हुआ है। अब्बा देखो अभी तक औलाद नहीं हुई, कब से शादी हुई है, दुआ कर दो ज़रा। अल्लाह मियाँ से कह दो, अल्लाह मियाँ से कह दो, एकदम ठेठ जुबान में कहो। वो खाली सोच लेंगे, इसलिए आज खुश हो गए ना, तो सोच लेंगे क्या, या अल्लाह इसने मुझे खुश किया है, तू इसको खुश कर दे। इतना सोच लेना आपके मसले का हल है। मगर आज भूल ये है कि इन्नहु कान ज़लूमन जहूला, ये गारंटी की दुआ लेना नहीं जानता, और नो गारंटी दुआओं के, नो गारंटेड दुआओं के लिए 10,000 हजार सफ़र करके और कहाँ कहाँ पहुँचता है, 10,000 हजार खर्च करके कहाँ कहाँ सफ़र करता है। भाई भूल है कि नहीं है? अल्लाह ने यूं ही नहीं हमारे एक्सरे पेश किए कुरान में, कई एक्सरे हैं, कई रिपोर्टें हैं। इन्नहु कान ज़लूमन जहूला व कानल इंसानो कतूरा फखूरा, ये सब हमारी रिपोर्टें हैं। समझ में आ रही बात? बहरहाल कुछ बात समझ में आ गई, अल्लाह से मांगने वाले बनोगे जी। अब एक और मजमून आ गया, कहूँगा नहीं, डरिए मत जी। चलिए उसका एक टुकड़ा सुना देता हूँ। अरे अपने गरज के लिए तो सभी दुआ मांगते। बिल्ली पाली थी, बकरी पाली थी, टांग टूट गई तभी दुआ मांगते, इसलिए कि बेचूंगा तो कम पैसा मिलेगा। समझ गए ना? टांग टूट गई तो 200 रुपया कम मिलेगा ना, अल्लाह टांग सीधी कर दे। ये सब गरज के लिए है। औलिया अल्लाह दुआ मांगते हैं आला दर्जे की। वो कहते हैं कि हम तो दुआ इसलिए मांगते हैं कि हम दुआ मांगते हैं तो हमारे दिल को मस्ती मिलती, मजा आता है। एक जमात और औलिया की थी, उनसे भी ऊपर, वो कहने लगी हम तो दुआ इसलिए मांगते हैं कि जब हम जमीन पर, फर्श पर दुआ के जुमले या रब्बे बोलते हैं तो अर्श वाला मचल जाता है। पहले ने क्या कहा, हमको मस्ती आती, दूसरे ने क्या कहा, उनको मस्ती आती है। तो कभी इसलिए भी तो दुआ करो ना, खाली बकरी के लिए दुआ करे तो क्या किए जी, बकरी के बंदे हो गए। बस ख़त्म करता हूँ। मैंने कहा 2 स्कीम की बातें कहूँगा, एक कभी नहीं कहता, एक में इतना टाइम चला गया। व आखिरो दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह। एक ही तो बताया मैंने, तो वही तो मैं कह रहा हूँ। दो स्कीम पर मैं कहा था ना बताऊँगा, लेकिन टाइम फिनिश, इसलिए एक ही स्कीम पर तकरीर ख़त्म। फिर कभी अल्लाह ने मिलाया तो याद दिलाना कि दूसरी स्कीम क्या है। व आखिरो दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।